تو پڑھائی کا جو حکم دیا تو کس چیز کے بارے میں کہ اپنے رب کے نام سے، یعنی ایک بچے کی جو تعلیم دی جاتی ہے، ایک بچے کو جو پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے، اس میں سب سے ضروری یہ ہے کہ بچے کی ابتدائی تعلیم اس کو جو دلائی جاتی ہے وہ ربانی تعلیم ہو، دینی تعلیم ہو. یعنی جس طرح سے ایک گھر کا نرمان کیا جاتا ہے، کسی گھر کی تعمیر کی جاتی ہے، تو گھر اسی وقت مضبوط ہوگا جب اس عمارت کی جو نیو رکھی جاتی ہے، جو بنیاد رکھی جاتی ہے، جب تک بنیاد مضبوط نہیں ہوگا اس پہ آپ اگر 2 سے 4 منزلہ بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک بچے کو بچپن میں جب اس کی صحیح تعلیم و تربیت کا بندوبست نہیں کیا جائے گا، صحیح انتظام نہیں کیا جائے گا، بچپن ہی میں اس کو دین نہیں سکھلایا جائے گا، تو یقین مانیے اس کا کوئی بھی اثر اس کی زندگی میں دیکھنے کو نہیں ملے گا. آج یہی ہو رہا ہے ہماری بستی میں. کیا ہو رہا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے، آج کچھ سال پہلے تک جو سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ گاؤں کے مکتب میں اور مسجد میں بچوں کو جو تعلیم دی جاتی تھی، یعنی قرآن مجید پڑھنا اور جو صبح شام کی یا روزمرہ کی جو دعائیں ہیں ان کو ساری چیزیں سکھلائی جاتی تھی. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ صبح سویرے اٹھ کر کے بچے کوچنگ وغیرہ میں یا ٹیوشن میں جاتے ہیں. آج کل یہ مسلم اتنی بڑی آبادی ہونے کے باوجود بہت سارے ایسے بچے نکل رہے ہیں جن کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا ہے. بڑے افسوس کا مقام ہے. آج ایک ماں باپ خوش ہے کہ میرا بیٹا فلاں جگہ پڑھتا ہے، فلاں جگہ. اچھی بات ہے. مذہب اسلام تو کہتا ہے کہ پڑھاؤ، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے. لیکن دین کا بنیادی علم سیکھنا کہ جتنا سے انسان اپنے روزمرہ کے مسائل سیکھ سکے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے بارے میں، حلال اور حرام کے درمیان تمیز کر سکے، فرق کر سکے، اتنا سیکھنا سب لوگوں کے اوپر ضروری ہے. لیکن دین کا مکمل علم کچھ لوگ بھی سیکھ لیتے ہیں تو وہ کفایت کر جائے گا، سب کے اوپر ضروری نہیں ہے. لیکن بنیادی تعلیم کہ وہ حلال و حرام کے درمیان فرق کر سکے، نماز وغیرہ یا اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان کو سمجھ سکے، اس کا سیکھنا سب کے لیے ضروری ہے. آج ایک ماں باپ کو اپنی اولاد کی بہت زیادہ فکر ہے، اچھی بات ہے. لیکن سب سے بڑا مفلس، سب سے غریب، سب سے نادار، بے بس وہ باپ ہے جو اپنی اولاد کو اتنا بھی نہیں سکھا سکتا ہے کہ وہ باپ خوش ہوتا ہے کہ میرا بیٹا فلاں امتحان میں پاس ہو گیا. فلاں سب چیز سیکھنا ضروری ہے اور اسلام کسی چیز سے منع نہیں کرتا ہے. اسی آیت میں جب دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا. اسی آیت سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہر انسان تعلیم حاصل کرے، پڑھائی کرے، لیکن بنیادی تعلیم، شروعاتی تعلیم دین کی تعلیم ہو، قرآن کی تعلیم ہو، اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، نماز وغیرہ کے مسائل ان کو سیکھ لے، عقیدہ کے مسائل سیکھ لے. اس کے بعد کیا ہے؟ آپ اپنے بچے کو انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے یا کوئی بھی دنیاوی تعلیم سکھائیے، اس سے اسلام منع نہیں کرتا ہے. اسلام تو اس بات پہ ابھارتا ہے کہ خلق الانسان من علق، کہ جس نے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا. اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ہاں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، اپنے بچیوں کو ڈاکٹر بنائیے. کیوں؟ آج کل دیکھتے ہیں کسی اگر ہماری بہن بیٹی کا آپریشن کروانا ہو، علاج کروانا ہو، تو کوئی مسلم لیڈیز ڈاکٹر ڈھنگ کی نہیں ملتے، پورے علاقے میں چھان ماریں گے. کیا ہے یہ سب کمی ہے. اتنی بڑی آبادی ہونے کے باوجود بھی اگر ایک مسلم لیڈی ڈاکٹر ڈھونڈنے نکلے کہ اس سے اپنی بہن بیٹی کا علاج کرائے تو نہیں، غیر مسلموں سے کرانا پڑتا ہے یا پھر مردوں سے.